بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الهوال مقتحم. یہ اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ قصیدہ بردہ کے اشعار پیش کر رہے ہیں مصنف. قصیدہ بردہ بہت برکت والی چیز ہے. آپ لوگوں سے ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا روز پڑھ لے. اس میں قصیدہ بردہ ترجمے کے ساتھ بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. اگر تھوڑا ترجمہ بھی دیکھ لے اس کا اور چند اشعار روزانہ پڑھ لیا کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت بڑھے گی. چند اشعار کہہ رہا ہوں. بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ اس میں ایک ایک منزل پڑھتے ہیں، تو 9 منزل ہے 9 دن میں پوری ہو جائے گی. اور 10ویں جو منزل ہے وہ روزانہ پڑھنے کی ہے ہر منزل کے ساتھ. گویا روزانہ 2 منزل ہوئی. یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے. قصیدہ بردہ ایک منزل اور اس کے ساتھ 10ویں منزل، پھر دوسرے دن دوسری منزل، پھر اس کے ساتھ 10ویں منزل. یہ 10ویں منزل جو ہے اس میں خاص دعا ہے، اور یہ روزانہ پڑھنے سے محبت بھی تازہ ہوتی ہے اور دعا بھی ہوتی ہے. 10ویں منزل میں ہے یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند كل حادث العمم ولن يضيق رسول اللہ جاہک بھی اذ کریم تجلی باسم تقیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی سفارش کرا رہا ہے اللہ جل شانہ کے سامنے. یہ 10ویں منزل بزرگوں نے. بعض بزرگان دین ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو روزانہ قصیدہ بردہ ایک مرتبہ پورا، اور جو ہے وہ لیکن جتنی فرصت اپنی اتنا شروع کرنا چاہیے کہ جتنا روزانہ ہو سکے. ایسا نہیں کہ ایک دن پڑھ لیا پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، تو ایسا نہیں. چاہے کم پڑھے لیکن روزانہ پڑھتے رہے تو اس کا فائدہ ہو جائے گا بہت بڑا. تو 10 منزل تو روزانہ پڑھنا کام والوں کے لیے مشکل ہوگا، تو روزانہ چند اشعار پڑھ لے میں کہتا ہوں، اور نشان لگا لیا کرے گی اتنا میں نے پڑھا ہے. یا یہ طے کر لی کہ ایک منزل میں سے میں نے آدھی منزل پڑھی ہے، دوسرے دن آدھی منزل. یہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی. یہاں جو انہوں نے قصیدہ بردہ کے اشعار پیش کیے ہیں وہ یہ ہے: فحست کل فخار غیر مشترک وجست کل مقام غیر مزدحم. قصیدہ بردہ کے اندر جو ہے یہ خاصیت ہے خاص کر کے کہ آدمی اس کو جو پڑھتا رہتا ہے روزانہ، تو ہر وقت جو ضرورت پیش آتی ہے اس کے بعد اس کو پڑھے، اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. حق تعالیٰ جل شانہ دعا قبول فرمائیں گے. یہ ایسا تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ 100% دعا آپ کی قبول ہو جائے گی، کیونکہ 100% تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول نہیں ہے. تو ہم تو کون سی چیز ہے؟ کچھ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، اس میں ایک دعا کے لیے کہا گیا یہ قبول نہیں ہے. وہ یہ کہ تمہاری امت کا آپس میں اختلاف دور ہو جائے، سب ایک بن کر رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کہا یہ دعا قبول. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے حق میں وہ چیز بہت اچھی ہوتی ہے لیکن ہم جانتے نہیں، اور ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ دور کر دے. اس کا بیان قرآن پاک میں ہے. مثلا مان لو کہ کوئی بیماری، اب آدمی کو درد ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، کان درد کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے. لیکن اصل میں قبول ہو گئی، لیکن یہ دوسری طور سے قبول ہوئی آخرت کے اعتبار سے. قرآن حکیم کے اندر ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. بہت سی چیز جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہوتی ہے.
اور بہت سی چیز عسیٰ ان تحبوا جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو وہ شر لکم وہ تمہارے لیے شر ہے. اب ہم تو دعا مانگتے ہیں یا اللہ اس کو دور کر دے, اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کیوں. اور پھر یہ ہے آگے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ عالم الغیب سب جانتا ہے تم کچھ نہیں جانتے ہو. تو یہ چیز جو دی ہے اللہ پاک نے ہے نا, یہ اس میں کتنی حکمتیں ہیں, کتنی بھلائی ہے, کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے ہو رہا ہے یہ. لیکن بیماری مانگنے کی نہیں, کوئی بھی دکھ مانگنے کا نہیں, اس کی دور ہونے کی دعا تو کر سکتے ہیں, لیکن جلدی قبول نہ ہو تو نا امید نہ ہو جانے کا. اور 10ویں بارے میں ہے, اس دن میں نے کہا تھا کہ 2 آیتیں, تو یہ دوسری آیت ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, یہ 10ویں بارے میں. وہ پہلی آیت جو پڑھی وہ دوسرے بارے میں. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, دیکھو ہم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ جو اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے مقدر میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی, اللہ کے حوالے کر دو. وہ مولانا, اور پھر درمیان میں کہا کہ وہ ہمارا مولا ہے ارحم الراحمین. جب اس نے ہم کو یہ چیز دی ہے تو ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے. تو یہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا, لیکن ہم نے ہندوستان میں دیکھا پچھلے زمانے میں, اور آج بھی ہوتا ہوگا, کہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے یہاں لے جاتے ہیں تو دوا دیتے ہیں بہت کڑوی. یہاں تو کڑوی دوا دیکھی ہی نہیں ہے پینے کی, سب شہد والی ہے. اتنی کڑوی ہوتی, میں نے خود بھی پی ہے, اتنی کڑوی. اور آج بھی وہاں سے جو دوا آتی ہے بعض شاپ میں بیچنے کے لیے کرواہٹ وغیرہ, بہت کڑوی. یہ صبح میں نہار منہ پیے تو طبیعت خوش ہو جائے ہے نا. یہ تو وہ بچوں کو پلانے کی ہوتی ہے, تو کیا کرتی ہے اماں جان, میں نے خود دیکھا کہ اپنا پاؤں لمبا کرتی ہے ماں اور اس پر بچے کو سلاتی ہے, اور یہ دونوں پاؤں کے درمیان میں بچے کو دبا لیتی ہے اور ہاتھ بھی اور پھر اس کا منہ یوں کر کے اس میں ڈالتی ہے. وہ بہت روتا ہے لیکن کیا کرتی ہے, ڈالتی ہے. اور بچہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ ماں تو میری دشمن اس طرح کر رہی ہے, مجھے دبا لیا, ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلانے دیا, وہ دبا ڈالتی ہے. لیکن نہیں, یہ بات نہیں ہے, ماں تیری پیاری ہے, وہ چاہتی ہے کہ تجھے صحت ہو جائے. اب تعالیٰ جل شانہ, ماں تو کوئی چیز نہیں, اللہ جل شانہ تو بہت ارحم الراحمین. وہ جب دوا بھی لاتا ہے تو پھر کیا ہو گیا کہ وہ اس میں وہ مولانا, وہ ہمارا مولا ہے, ارحم الراحمین ہے نا. یہ ہے وہ اس میں ضرور, اور ہر وقت یہ اعتقاد رکھ لو وہ مولانا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو جو بھی چیز آئے دعا تو کرتے رہو, اچھی نہیں ہوتی ہے تو سمجھو کہ اس میں میرے مولا یہی چاہتے ہیں. اس لیے جہاں بیماری وغیرہ کی دعا کرنے کی آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اس میں یہ لفظ بھی آتا ہے اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. رضا بالقدر کا معنی کیا, کہ اللہ بیماری کو دور فرما, اور رضا بالقدر جو میرے مقدر میں آپ نے لکھا ہے اس کو مجھے راضی بھی کر دے. اچھا ہو تو بھی مجھے راضی کر دے, اور نہ اچھا ہو تو بھی کیا کر دے مجھے, کہ دیکھو مزہ کتنا آتا. اب تعالیٰ جل شان ہو گیا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ قصیدہ بردہ شریف جب پڑھنے کا معمول ہوتا ہے تو جو بھی حاجت و ضرورت پیش آئے تو اس کے بعد مانگے. اب تعالیٰ جل شان ہو بہت ساری دعاؤں قبول کرتے ہیں, کبھی کچھ رہ بھی جاتی ہے نہیں قبول ہوتی ہے. میں نے کہا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے, وہ ہمارے حق میں وہی چیز بھلائی ہے. وہ اللہ جل شان ہو اگر اس کو دور کر دے تو بھلائی ہمیں کیسے ملے گی. تو یہ قصیدہ بردہ بہت ہی مؤثر وظیفہ ہے. ہندوستان کا سب سے بڑا دارالعلوم, وہاں بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے, سپن پڑھایا جاتا ہے طلبا کو. بڑی درجوں میں جب آتے ہیں, یہ مشکل کتاب ہے تھوڑی, تو یہاں اس کی یہ اشعار پیش کرتے ہیں. کے درمیان میں بات آ گئی قصیدہ بردہ کی, تو یہ بردہ کا معنی چادر ہوتی ہے. اس کی وجوہات ہے کہ اس کو قصیدہ یا بیماری کا اچھا ہو جانا. صاحب قصیدہ بردہ ان کا نام ہے علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ. یہ بیمار ہو گئے, بہت بیمار ہو گئے بیچارے, اور بیمار اتنے ہو گئے کہ یہ نیچے کا دھڑ جو ہے بالکل اس میں جو ہے جھوٹا ہو گیا. پیراڈائز کے دن ہاتھ چل رہا تھا اوپر کا, نیچے کا سب دونوں پاؤں ہل بھی نہیں سکتے تھے. اس حال میں پڑے رہتے تھے بیچارے. بہت بڑے عربی کے شاعر تھے. ان کے قصیدہ کے لکھنے سے معلوم ہوتا ہے کتنا بڑا شاعر تھا یہ عربی زبان کا, اتنا بڑا.
تو پھر انہوں نے جو ہے یہ قصیدہ بردہ لکھنا شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پہلے باب سے لے کر 10 فصلیں لکھی. باب فی ذکر عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا ہی باب اللہ جل شانہ کے عشق میں انہوں نے لکھا. فی ذکر عشق امین تذکر جیران میری سلم مجسد عن جرا من مقلۃ بدم. یہ پہلا باب ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو مدینہ منورہ کا خیال کرتا ہوں اور وہ جو آپ کے پڑوسی جو تھے ان کے گھر کی تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھے جو ہے آپ کی محبت میرے دل میں جھور مارتی، جوش مارتی. یہاں سے شروع کیا. 1 فصل 2 فصل 3 فصل اور عجیب طریقے سے لکھی ہے. عجیب طریقے سے بڑے بڑے علماء حیران ہو گئے کہ لغات ان کو کہاں سے ملی، اتنا بڑا عربی کا. یہ لکھ کر جب فارغ ہو گئے تو اس کو سیرانے کے نیچے رکھ دیا اور پھر رات کو سو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہاتھ پھرایا ان کے بدن کے اوپر. صبح اٹھے بالکل تندرست ہوتا ہے. ایسا کیا ہے؟ اللہ جل شانہ جو چیز چاہتے ہیں، جس چیز کو سبب قرار دیا ہے راضی ہونا چاہیے. رضا بالقضاء یعنی اللہ جل شانہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی چیزوں پر راضی ہونا یہ کتبوں کی انبیاء کی جو ہے نشانیاں ہیں. انبیاء کے ایسا ہوتا تھا. اب کوئی نبی تو نہیں بن جائے گا لیکن انشاءاللہ مرتبہ بڑا حاصل کرے گا. تو جب صبح ہوئی تو اچھے خاصے تھے. تو صبح میں ان کے پاس ایک درویش آیا، درویش اللہ والا آیا. یہ درویش جو ہے نا یہ فارسی لفظ ہے، اللہ کے دروازے پر لٹکنے والا. درویش تھا اصل میں، اس کو درویش بنایا. در مانے دروازہ، تو یہ اللہ کے دروازے پر لٹکنے والا درویش بنا. اور آ کر پوچھا کہ بھائی بصیری سے مجھے ملاقات کرنی ہے. تو بتایا کہ یہاں ہے. وہ اچھے ہو گئے تھے. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے وہ قصیدہ دے سکتے ہیں جو اس کو آپ نے رات کو لکھ کر پورا کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا کیسا قصیدہ؟ میں نے تو ابھی کسی کو بتایا بھی نہیں، میرے گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہے، کسی کو بھی خبر نہیں. کیسا قصیدہ؟ تو کہا کہ میں نے رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، صحابہ بیٹھے ہیں اور وہ قصیدہ آپ کا پڑھا جا رہا ہے. اس قصیدہ آپ کا پڑھا جا رہا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ. اور یہ من معن چلا رہا ہے سند کے ساتھ. کوئی ایسا بناوٹی قصہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک. اور 100 سے اوپر زائد اس کی شروع لکھی گئی اور ابھی چل ہی رہی ہے، لکھ ہی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. بہت عجیب شان چیز ہے. میں نے آپ کو شوق دلا دیا، چاہے تو پڑھ لو گے. اس میں تلاش کرو بہت کچھ مل جاتا ہے. سبھی چیز تو دوا میں نہیں ہوتا ہے، سب چیز دوا میں نہیں ہوتا ہے. دوا میں کیا ہوتا ہے کہ دوا کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے جس دوا کو اللہ حکم کرے گا کہ تو شفا دے تو شفا دے گی، جس کو اللہ منع کرے گا تو شفا دے. یہ خدا کے حکم کے تابع ہے. تو ان چیزوں سے یہ دوا کیا ہو جاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا کی مستحق ہو جاتی ہے. تو یہ شعر یہ پیش کرتے ہیں کہ فحست کل فخار غیر مشترکین وجست کل مقام غیر مزدحم. آپ نے ہر قسم کی بزرگی حاصل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قسم کی، جس میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے. ایسی بزرگی جس میں کوئی آپ کا شریک ہی نہیں ہے. کوئی دنیا کے اندر یہ اچھی صفت ہے، یہ اچھی صفت ہے، اس میں اور بھی شریک ہے. کوئی حافظ قرآن ہے تو لاکھوں حافظ قرآن ہے، کوئی حافظ الحدیث ہے تو لاکھوں حافظ الحدیث ہے. یہ کوئی یہ پڑھنے والا ہے اس میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کوئی ہے؟ کوئی شریک نہیں خاتم الانبیاء. تو اس کو کہا ہے قصیدہ بردہ والے کا ذہن کہاں سے کہاں گیا ہے. اللہ جل کہتے ہیں حوست کل، آپ نے حاصل کی ہر جو ہے قسم کی بزرگی جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں. میں مثال لی خاتم الانبیاء. اور کہتے ہیں کہ وجست کل مقام غیر مزدحم، اور آپ ہر ایسے عالی اونچے مقام سے گزر گئے کہ جہاں کوئی آپ کا مقابلہ کرنے والا بھی نہیں تھا. ایسے بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، کوئی کہیں جانا ہے، کوئی دوسرا بھی آیا، کوئی تیسرا بھی آیا. آپ جا رہے ہیں معراج کے اوپر، کوئی بھیڑ نہیں، کوئی نہیں ہے، تنے تنہا جا رہے ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند کا بدر چل رہا ہے. تو اس کو کہا صاحب قصیدہ بردہ نے. اور کہا کہ وجل مقدار ما اولید من رطب وعز ادراک ما اولید من نعم. اس میں یہ فرمایا صاحب قصیدہ بردہ نے کہ آپ کے قدر و منزلت
اور آپ کی جو بزرگی ہے وہ بہت بڑی ہے جو آپ کو عطا کیے گئے ہے نا یہ وعز ادراک ما اولیت من نعم، اور جو نعمتیں آپ کو دی ہے اس کا سمجھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. ملنا تو درکنار لیکن اس کا سمجھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا بھی مشکل ہے. پانی نہیں ہے انگلی مبارک ڈالیں اب پانی بہہ رہا ہے اب لوگ وضو کر رہے ہیں اسے پی رہے ہیں. ہمارا سمجھنا مشکل یہ ہے کہ اندر میں ہاتھ میں تو گوشت اور خون ہے پانی کہاں سے نکل رہا ہے. ہمارا سمجھنا ہی مشکل. اس کو کہا صحیح صاحب کا صحیح بردان یہ بڑی عجیب کتاب ہے. عز ادراک ما اولیت من، آپ کو جو چیز دی گئی ہے وہ تو ہے بہت اونچی، اس کو حاصل کرنا تو کسی کا درکنار کوئی حاصل تو نہیں کر سکتا لیکن سمجھ بھی نہیں سکتا. بس مان لو، کیا کر لو، مان لو. اب اتنے صحابہ راوی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ، طحاوی، اس میں یہ سب مسلسل چلا رہا ہے. اور اب من وعن کے ساتھ جگہ کا نام کہ فلانی جگہ پر فلانے کنویں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، پانی نہیں ہے. صحابہ نے شکایت کی، آپ نے جو ایک بڑے برتن کے اندر ہاتھ ڈالا اور پانی سے بہنا شروع ہو گیا. اب بات شروع ہو گئی زمزم کا پانی اور یہ پانی اس میں کون بہتر ہے؟ جنت کی نہر کے پانی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلی مبارک سے یہ پانی اچھا اور صحابہ نے یہ پیا تھا. اب بتاؤ صحابہ کا مرتبہ کتنا بڑا، لیکن انہوں نے وہی بات کہی کہ ہم سمجھ نہیں سکے کہ ہوا کیا. یہ یا رب صلی وسلم، ہم اتنا ہی کہہ دیں گے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے، حب نبوی عطا فرمائے اور حب نبوی کو ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.